أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ اس طرح کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس حق میں سے آئی ہے. جی، ان آیات کا کچھ پس منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. صلح حدیبیہ میں آپ سورۃ الفتح میں پڑھ چکے ہیں کہ معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اور وہاں یہ طے ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی نہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے. اور اس میں دو قبیلے تھے، قبیلہ بنو بکر، یہ اہل قریش کے حلیف تھے، اور بنو خزاعہ یہ حلیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب جب ان کی لڑائی ہوئی بنو بکر اور بنو خزاعہ میں، اب اصولاً تو مسلمانوں کو بھی بنو خزاعہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور اہل قریش کو بنو بکر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن بنو بکر نے عہد شکنی کی، انہوں نے اہل قریش نے، اور بنو بکر کا انہوں نے تعاون کیا، مدد کی. آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوئے، پریشان ہوئے کہ بھائی جب ایک معاہدہ ہے تو انہوں نے کیوں توڑا ہے. پھر قریش مکہ کو انہوں نے پیغام بھیجا، یا تو بنو خزاعہ کا خون بہا دو، خون بہا جو بھی ان کی دیت بنتی ہے ادا کرو، یا پھر یہ ہے کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ کہ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا پھر معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کر دو. اب جو ان میں نوجوان طبقہ تھا، جو شیلا تھا، جذباتی تھا، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہمیں تیسری شرط قبول ہے، معاہدہ ختم. آپ تک پیغام پہنچ گیا کہ بھائی معاہدہ ختم. بعد میں ابو سفیان جو تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تجدید معاہدے کے لیے درخواست بھی کی، صلح کا پیغام بھی بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی، اور خاموشی سے صحابہ اکرام کو کہا کہ بھائی مکہ پر، اہل مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرو. اور خاموشی سے تیاری کرنے کی ایک دو وجہ بھی تھی، مثلا تاکہ اہل مکہ کا اس پر جب حملہ کریں تو مکہ چونکہ حرم ہے تو وہاں خون نہ بہانا پڑے کسی کا، جتنا اچانک حملہ ہوگا اتنا لڑائی کم ہوگی، سامنے والے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے. اور دوسرا یہ بھی آپ کی خواہش تھی، آپ کا محبوب وطن تھا، آپ واپس جانا چاہتے تھے، وہاں اس کو فتح کرنا چاہتے تھے. اب یہاں پر ایک صحابی رسول تھے، بدری صحابی حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک بڑی، یعنی کہ فحش غلطی آپ کہہ لیں، کیونکہ صحابہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہوتے، تو ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے ایک خط لکھا اہل قریش کے نام، اور ان کو پیغام بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہونے والے. ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، ظاہر ہے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا سارا کہانی، سارا قصہ۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو بھیجا اور بتایا کہ روضہ خاک پر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے روضہ خاک، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ یہ حضرات وہاں پہنچے تو واقعتاً عورت موجود تھی۔ اسے کہا کہ بھائی خط دو، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی دیکھو خط تو ہے، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، باقی آپ مانو یا نہ مانو، ہم آپ کی تلاشی لیں گے تو نکل آئے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکال کر دیا، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے نام ہے، اہل قریش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا حاتم بن ابی بلتہ کو، سب صحابہ بھی آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جذباتی تھے، تلوار نکال لی، یا رسول اللہ بتائیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر خاموش رہو، یہ منافق نہیں ہے، بدری صحابی ہے۔ تو بدری صحابہ کا ایک اپنا مقام ہے۔ پھر حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو تو بہرحال اللہ نے فتح ادا کرنی تھی، لیکن میرے وہاں عزیز و اقارب ہے مکہ میں نے صرف ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خط لکھا کہ وہ اس وجہ سے میرے بچوں کا خیال کریں گے کہ بھئی وہ ہمارا بندہ ہے، باقی آپ سے عہد شکنی یا آپ کی خلاف ورزی یا آپ کو نقصان پہنچانے کا بالکل بھی میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف فرما دیا۔ تو اس موقع پر یہ احکامات نازل ہوئے، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو گیا لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا، اور آئندہ بھی کوئی مسلمان کبھی ایسا نہ کرے کہ اپنے مسلمانوں کا راز فاش کرے کسی کے سامنے۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس حق میں سے آیا ہے۔ انہوں نے رسول کو نکالا، تمہیں نکالا، صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو کہ تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو اور میری رضا کو تلاش کرتے ہوئے پھر تم انہیں محبت کے پیغام بھی بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جنہیں تم چھپاتے ہو اور ان کو بھی جنہیں تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا فقط ضل سواء السبیل، تو وہ صحیح راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہیں، اور تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ وہ پھیلائیں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ ہرگز تمہارے رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ یقیناً تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم بری ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہم تمہارا اور ان کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ظاہر ہو چکا، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو انہوں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا لیکن اللہ کے سامنے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اے ہمارے رب آپ پر ہم نے بھروسہ کیا، آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے
ہمیں آزمائش نہ بنائیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں معاف کر دیجئے اے ہمارے رب، یقیناً آپ تو زبردست حکمت والے ہیں۔ یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں میں اسوہ حسنہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو ان سب کے باوجود بھی اس سے دوستی لگائے گا تو یقیناً اللہ غنی بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ اب آگے یہ بتلایا کہ یہ نہیں کہ کسی بھی کافر سے نہ کرو، جیسا کہ میں نے تفصیلات بتائی تھی کفار سے دوستی لگانے کا حکم۔ تو قل اللہم مالک الملک میں محمد عرفان صاحب آپ نے لکھی ہوئی ہوں گی یقیناً۔ کہاں پر استاد جی؟ جی، جی استاد جی۔ کفار سے دوستی لگانے کے حکم میں نے 4 قسمیں بتائی تھیں، آپ نے لکھی تھی، جی استاد جی۔ بس آپ محمد ماجد صاحب کو سینڈ کیجئے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے بھی دوستی نہیں لگانی، بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ لگا سکتے ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں عداوت ہے محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ تو قادر بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ استاد جی آیت تھی جی ربنا لا تجعل جی، فتنة، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہ بنائیے ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کو ہم پر قابو مت دیجیے کہ ہم ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر کہیں اپنے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ ایک اس میں یہ بات آتی ہے۔ دوسری بات آزمائش یہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا کہ کوئی آپ کا عزیز کافر ہے اور قریبی والدین میں سے، دوست احباب میں سے اور بہن بھائیوں میں سے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ایمان خطرے میں ہے کہ میں کیا کروں۔ اس کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور اگر دین کی طرف آتے ہیں، دین اسلام کی طرف، تو پھر ماں باپ جاتے ہیں یا تعلقات جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آزمائش یہاں پر مراد ہے، اور اس معاملے میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کوئی تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ دونوں تفسیریں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ محمد ماجد، جی ہاں دونوں باتیں اس میں داخل ہیں۔ جی جی ساری نہیں روکا تم سے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے۔ یعنی دوستی لگانے سے ان لوگوں سے جو تم سے قتال نہیں کرتے دین کے معاملے میں، اور انہوں نے تم سے، تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا بھی نہیں تمہیں کہ تم ان سے اچھے انداز میں رہو اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ یقیناً اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سوائے اس کے نہیں تمہیں روکا ہے ان لوگوں سے جو تم سے دین کے معاملے میں قتال کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے پر انہوں نے مدد کی۔ کیا منع کیا اللہ نے؟ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستیاں لگاؤ۔ جو اب ان سے دوستی لگائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ صلح حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں میں سے کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کریں گے۔ تو چند خواتین آ گئی، کیا ان کو بھی واپس کرنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو نہیں لٹائیں گے ہم، کیونکہ معاہدہ مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں تھا۔ اس بارے میں یہ آیات ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو، جانچ لیا کرو ان کو، یعنی ظاہری طور پر۔ باقی دل کے حالات اللہ اعلم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اگر تم ان کو مومن جان لو تو پھر ان کو کفار کے طرف مت لوٹاؤ، وہ اب ان کے لیے حلال نہیں ہے، نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر وہ اپنا مہر مانگیں تو ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کو ان کی اجرتیں ادا کر دو۔
اور نہ روکو کافروں کی عزتوں کو بھی، یعنی اگر کوئی عورت تمہارے پاس ہے اور وہاں جانا چاہتی ہے تو بھیج دو، اور مانگ لو وہ جو تم نے خرچ کیا ہے، یعنی تم نے جو مہر دیا تم لے لو، اور تاکہ وہ مانگ لے وہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہی، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ حلم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اور اگر تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف، تو ان سے بدلہ لے لو، اور ان کو دے دو وہ جو ان کی بیویاں لے کر گئی ہیں، مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ آگے پھر عورتوں سے جو بیعت لی تھی اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو آپ ان سے بیعت کر لیں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی بہتان کو نہیں آئیں گی۔ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، ایک ترجمہ اس کا کیا ہے جس کو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہو، ایک تعبیر ہے بین ایدیہن وارجلہن، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جنہیں وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان سے کھڑتی ہیں، یعنی بدکاری کہیں اور سے کروا لی اور الزام کسی اور پہ ڈال دیا، تو ایسا نہ کریں، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف کام میں۔ معروف کی قید کیوں لگائی ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی آپ کو کسی گناہ کا حکم دے بھی نہیں سکتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل قیامت تک آنے والے جو حکمران ہیں، جو بڑے ہیں، عمراء ہیں، انہوں نے بیعت لینی تھی، تو وہ ظاہر ہے اچھا حکم بھی دے سکتے ہیں، برا بھی دے سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف میں، نیک کاموں میں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو یہ کہا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو یوں کہنا کہ تم میری ہر بات مانو گی، یہ بظاہر ٹھیک نہیں لگ رہا جملہ، تو اس لیے کہا کہ صحیح بات فی معروف، تو ان سے بیعت کر لیجئے، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اے ایمان والو، نہ دوستیاں لگاؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ایسے جیسے قبر والوں سے کفار لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ کفار کیسے قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں؟ تو اس کے مختلف مطلب لکھے ہیں۔ مثلا ایک مطلب یہ لکھا کہ جو زندہ کافر ہیں وہ مرنے والوں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے، یعنی ختم ہو چکا ہے بس ان کا معاملہ، ان کے ذہنوں کے مطابق۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کافر مر چکے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے یہ لوگ، جیسا کہ کافر قبر والوں میں سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی مرنے والے جیسے وہ جان چکے ہیں حقیقت کو کہ بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ آخرت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، جزا سزا نہیں ہے، لیکن یہ تو سب کچھ ہے۔ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ نیک روحیں علیین میں اور بدکار سجین میں، تو وہ بھگت رہی ہیں اب۔ تو اب وہ مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب راہ راست پر آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اب جہنم سے بچنا اور بچنے کا ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، تو اس لیے مرنے والے مایوس ہو چکے ہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے قد یئسوا من الآخرہ، جیسے یہ کافر لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، اسی طرح یہ لوگ آخرت کو بھی نہیں مانتے، یعنی نہ مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے نہ ماننے سے ظاہر ہے کچھ نہیں ہونے والا، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔
اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔